کہ جذبات کو ایک طرف رکھ کے، جذباتی گفتگو کو ایک طرف رکھ کے اب ہم تھوڑی سی ذرا دلی گفتگو بھی کر لیں کہ میرے بھائیوں، قرآن کریم کے نازل ہونے کا مقصد کیا تھا؟ کس لیے آیا تھا قرآن پاک؟ چومنے کے لیے، یا عدالتوں کے اندر ہاتھوں کے اوپر اٹھانے کے لیے، قسمیں اٹھانے کے لیے، یا جب بچوں کے پیپر ہو گئے تو ان کے اوپر سروں کے اوپر اس طرح گھمانے کے لیے، بیٹی کی شادی ہو رہی ہے تو بیٹی کو اوپر قرآن کریم سایہ کرنے کے لیے؟ کس لیے نازل ہوا تھا؟ قرآن کریم سے پوچھتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے کہ اللہ نے یہ قرآن ہمارے پاس کیوں بھیجا تھا؟ اللہ نے یہ قرآن ہمارے اوپر کیوں نازل کیا تھا؟ کیوں اللہ نے ہمارے اوپر یہ کتاب نازل کی ہے؟ کہ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ کتاب اللہ پہاڑوں کے اوپر نازل کرتے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اللہ فرماتے ہیں لرأيته خاشعا متصدعا، تو یہ قرآن کی بوجھ کی وجہ سے اور اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ نے یہ قرآن، یہ دولت پہاڑ کو نہیں دی، اللہ نے یہ ہم انسان امت محمدیہ کو دی۔ کس وجہ سے؟ کیا مقصد تھا اس کلام کا؟ اس کلام کا اللہ کے دنیا کے اندر بھیجنے کا، محمد الرسول اللہ کے قلب اطہر کے اوپر نازل کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ فرماتے کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب ہے، اس کو ہم نے نازل کیا ہے لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ تھا قرآن پاک کا مقصد کہ قرآن کریم اس لیے نازل کیا گیا تاکہ تم اس آئین کی آیات کے اوپر غور و فکر کرو۔ قرآن کریم کے نازل ہونے کا مقصد، اللہ فرماتے ہیں وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ، رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ نے میرے اوپر یہ قرآن اس لیے وحی کیا ہے لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، تاکہ میں خود بھی اس کے ذریعے ڈر جاؤں اور جس تک یہ قرآن کریم پہنچاؤں اس کو بھی اللہ کا ڈر سناؤں۔ تو میرے بھائیوں، ترجمے کے پڑھے بغیر ڈر ہو سکتا ہے؟ ترجمے کے قرآن پاک ترجمہ پڑھے بغیر یہ اس کی آیات کے اوپر غور و فکر ہو سکتی؟ کتنے ہمارے مسلمان بھائی یہاں پر بیٹھے ہوئے، ان کو چھوڑ دیں، وہ جنہوں نے قرآن کریم کو آگ لگایا وہ بھی مجرم ہے، جنہوں نے قرآن کریم سے روکا ہے وہ بھی مجرم ہے، وہ بھی ملعون ہے، یہ بھی ملعون ہے۔ میرے مخاطب آپ ہیں، بتائیے آپ میں سے کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے قرآن کریم ترجمے سے پڑھا ہوگا؟ آج ان کے خلاف نعرے لگانا یا ممبر پہ کھڑے ہو کے میں نے تقریر کر دی، میرا بھی شاید حق ادا ہو گیا ہو، لیکن میں اپنے آپ کو پوچھتا ہوں، آپ اپنے آپ کو پوچھیں کہ ہم نے قرآن پاک کو کتنی اہمیت دی، ہم نے قرآن پاک کو کتنی قدر دی؟ ہم جو اہل حدیث ہیں، ہمارا دعویٰ ہے کہ صرف ہم قرآن اور حدیث کو ہی مانتے ہیں، ہمارا دعویٰ ہے ہم نے کسی کے آگے پیشانی نہیں جھکاتے، کسی کو سجدہ نہیں کرتے، ہمارا اوڑھنا بچھونا، ہمارا عقائد نظریات، ہمارے اعمال، ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارا نکاح، ہمارے طلاق، ہمارے معاملات، وہ سارے کے سارے اللہ کے کلام کے مطابق ہے یا رسول اللہ کے فرمان کے مطابق ہے۔ آپ سے میں مخاطب ہوں، بتائیے آپ میں سے کتنے لوگوں نے قرآن پاک ترجمے سے پڑھا ہوا ہے؟ تو مجرم اگر وہ ہیں جنہوں نے قرآن کریم کو جلایا ہے، سر مجرم ہم بھی ہیں، شامت ہماری بھی آنی ہے، یہ رسول اللہ کی یہ شکایت ہمارے خلاف بھی لگنی ہے۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اگر آپ اس شکایت سے بچنا چاہتے ہیں، رسول اللہ کی اس وعید سے بچنا چاہتے ہیں، اس کا ایک ہی حل ہے۔ آج سے ہی آپ کے پاس علماء موجود ہیں، یہاں پر لوگ علماء موجود ہیں، آپ ان سے قرآن کریم ترجمہ لازمی اپنی زندگی کا یہ حصہ بنا لیں کہ اگر انہوں نے قرآن کریم کو آگ لگائی ہے، جلایا ہے، ہمیں دکھ ہوا ہے، ہمارے دلوں کو زخمی کیا ہے، ہمارے دلوں کے جذبات کو مجروح کیا ہے، آج ہی ہم یہ ارادہ کرتے ہیں، آج ہی ہم اے اللہ تجھ سے عہد کرتے ہیں کہ ہم تیرے کلام کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، جو اس کے اندر حلال چیزیں تو نے کہی ہیں ہم ان کو حلال سمجھیں گے، جس کو تو نے حرام کہا ہے اللہ ہم ان کو حرام سمجھیں گے۔ ارادہ کرتے ہیں سب انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین